الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين والعاقبة للمتقين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم وفقنا لما تحب وترضى رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں ایمان اور عمل کی بہترین حالتوں میں ہوں گی انشاءاللہ تعالی۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو خیر و عافیت سے رکھے اور حسن خاتمہ نصیب فرمائے، آمین اللہم آمین۔ اس ویک ہم انشاءاللہ تعالی مخرج نمبر 12 پہ الاحرف الشجریہ یعنی کہ جیم، شین اور یا غیر مدیہ کا مخرج پڑھیں گے۔ یا غیر مدیہ یعنی کہ وہ یا جس پر ہم مد نہیں کرتے۔ یا مدیہ کون سی ہوتی ہے؟ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ جب یا ساکن سے پہلے زیر ہو اس کا مخرج کیا ہے؟ الجوف ہے، ٹھیک ہے۔ یا مدہ ہم پڑھ چکے ہیں پیچھے۔ مین مخرج کیا ہے؟ وسط اللسان یعنی زبان کا درمیانہ حصہ جو ہے، اور بالمقابل تالو یعنی کہ جو آپ کی زبان کے درمیانی حصے کے اوپر اپوزٹ تالو کا حصہ آ رہا ہے نا، وہاں سے تھوڑے سے فرق کے ساتھ مندرجہ ذیل 3 حروف ادا ہوتے ہیں۔ جیم، شین یا غیر مدیہ یعنی وہ یا جس میں مد نہیں ہوتی، مد کے بغیر۔ ان حروف کو حروف شجریہ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ شجریہ، ٹھیک ہے۔ میں نے اعراب لگا دیے تاکہ آپ کو صحیح سے پروناؤنسیشن آ سکے۔ شجریہ بھی آپ کو ملے گا کہیں پہ شجریہ بھی ملے گا، بہتر ہے اس کو آپ شجریہ ہی پڑھیں، ٹھیک ہے۔ شجریہ جو ہے یہ شجر سے ہے، دونوں طرح ہی ٹھیک ہے۔ آپ شجریہ بھی پڑھ سکتے ہیں یعنی کہ جیم ساکن کے ساتھ بھی اور زبر کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں، دونوں طرح ہی ٹھیک ہے۔ شجر سے کیا مراد ہے؟ شجر سے مراد وسط اللسان اور تالو کے درمیان کا خلا ہے، ٹھیک ہے۔ سپیس ہے، بیچ میں جو ایک ویکیوم ہوتا ہے، خالی جگہ جو ہے اسے شجر کہتے ہیں۔ الجوف کے اندر ایک خاص ایریا ہے زبان کے درمیان اور اس کے اوپر کے تالو کے بیچ کا حصہ خاص طور پر شجر کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اہم نقطہ ہے، اس کو غور سے سنیں اور سمجھیں۔ یعنی الجوف عام اور اس میں سے شجر جو ہے یہ خاص اس کا ایک حصہ ہے۔ چونکہ یہ تینوں حروف اسی خاص حصہ سے ادا ہوتے ہیں، اسی نسبت سے ان حروف کو یہ نام دیا گیا ہے۔ کیا نام دیا گیا ہے؟ الاحرف الشجریہ، ٹھیک ہے۔ عربک میں اس کو بولتے ہیں یا حروف شجریہ یا شجریہ، ٹھیک ہے، جیم ساکن کے ساتھ یا زبر کے ساتھ۔ اب مین ایریا کیا ہے؟ مین ایریا وہی ہے وسط اللسان، اس کے بالمقابل تالو کا کچھ حصہ، انہی دونوں سے یہ ادا ہوتے ہیں۔ اب تینوں کو دیکھ لیتے ہیں کہ ان میں ڈیفرنس کیا ہے۔ جیم کی ادائیگی کے وقت وسط اللسان یعنی کہ زبان کا جو درمیانہ حصہ ہے اوپر کے تالو سے ٹکرا کر الگ ہو جاتا ہے۔ ادائیگی اور تلفظ دیکھتے ہیں۔ جیم، اس کو تھوڑا سا لمبا کر کے ادا کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کیسے؟ جیم جب ہم بطور حرف پڑھ رہے ہوتے ہیں حروف الہجا میں، اور جب ساکن آئے تو پھر کیسے پڑھیں گے؟ اج، 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 ٹھیک ہے۔ اج، جا، جی، جو۔ آپ نے ادائیگی کر کے دیکھی، اب اس پہ ہم تھوڑا سا غور و فکر کرتے ہیں کہ اس کی آواز کیسی ہے۔ اب اس میں کیا ہے؟ 2 حصے آپس میں ٹکرا کے سختی کے ساتھ مل کے الگ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اج، اج، اس کی آواز میں کیا ہے؟ بلندی ہے، اونچی ہے، کافی آڈیبل آواز ہے اس کی آواز میں سختی ہے، بڑی مضبوط آواز ہے۔ جہاں ہٹ اور رن کا کیس ہوتا ہے نا، وہاں یہ سختی ہی سامنے آتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ دیکھیں جب ہم پڑھ رہے ہیں اج، لگ کے واپس آئی ہے زبان، اب اس کی آواز کیسی ہے؟ باریک ہے، حروف مستعلیہ میں سے تو نہیں ہے نا، تو آواز کیسی ہوگی؟ باریک آواز ہوگی۔ جب زبان کی جڑ
نیچے ہوتی ہے حرف کی تو آواز کیسی نکلتی ہے؟ باریک نکلتی ہے. اب اس کی جڑ پیچھے سے دیکھیں، پک میں آپ کو نظر آ رہا ہے، اس کی جڑ پیچھے سے دیکھیں نیچے ہے تو آواز باریک ہی ہوگی. اس کی آواز کھلی ہوئی ہوتی ہے، اس کی آواز، اس کی ادائیگی پر مشقت ہے. ٹھیک ہے، جب ہم ادا کرتے ہیں تو ایفرٹ چاہیے. ایزی ٹو پروناؤنس نہیں ہے کہ ایزیلی ادا ہو جائے، تو اس کی ادائیگی جو ہے وہ پر مشقت ہے. حالت سکون میں جب ہم جیم پڑھیں گے یعنی کہ جیم پر ساکن حرکت ہوگی تو آواز اچھلے گی، جسے قلقلہ کہتے ہیں. کچھ مثالیں دیکھ لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تجارت، تجارت، ٹھیک ہے. را فیٹ ہے، اس کو موٹا رکھنا ہے. ٹھیک ہے، تجارت، تجارت. تجعلو، تجعلو. اب دیکھیں جیم ساکن ہے تو آواز اچھلے گی، قلقلہ لازمی کرنا ہے آپ نے. ٹھیک ہے، تجعلو نہیں پڑھنا. تجعلو، عین کو واضح رکھیے گا. یجدونہ، یجدونہ. جوعن، جوعن. شین کی ادائیگی کے وقت وسط اللسان بالمقابل تالو کے بہت قریب جاتا ہے لیکن چپکتا نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ غور سے سنیں آپ اور اس کو سمجھیں. جیم کے لیے کیا تھا کہ جیم کی ادائیگی کے وقت وسط اللسان یعنی زبان کا درمیانہ حصہ اوپر کے تالو سے ٹکرا کر الگ ہو جاتا ہے. شین کے لیے ایسا نہیں ہے. کیا ہوگا؟ وسط اللسان بالمقابل تالو کے بہت قریب جاتا ہے لیکن چپکتا نہیں ہے. یہ آپ پک میں بھی گیپ دیکھ سکتے ہیں. ٹچ نہیں کرتا، اس کو چھوتا نہیں ہے، دونوں کی درمیان کچھ خلا رہتا ہے، کچھ ویکیوم، تھوڑی سی اسپیس رہتی ہے. یہ آپ کو پک میں نظر آ رہی ہے. ٹھیک ہے، تو خلا رہے گا. اور شین کی آواز جو ہے زبان اور تالو کے درمیانی حصے میں پھیل جاتی ہے. دیکھیں شین، شین. جب ہم اس کو ساکن کے ساتھ پڑھیں گے تو تب آپ کو اس کی آواز جو ہے وہ کلیئر سمجھ آئے گی، یہ جو آواز کا پھیلنا ہے. اگرچہ تینوں حروف کی ادائیگی کا مین ایریا ایک ہی ہے لیکن ذرا فرق ہے ادائیگی میں، کچھ نہ کچھ فرق ضرور ہے، ورنہ تو پھر تینوں حروف الگ کیوں ہوتے؟ مختلف ہیں تو اس کا مطلب ہے ادائیگی میں بھی کچھ نہ کچھ فرق ہے. اب شین کی ادائیگی اور آواز کیسی ہے، اس کو تھوڑا سا لمبا کر کے ادا کرتے ہیں. شین، شین. اش، اش، اش. ٹھیک ہے، یہ پھیلنا ہے آواز کا. اس کی آواز میں جو ہے وہ پستی ہے. زبر زیر پیش کے ساتھ بھی دیکھ لیتے ہیں. اش، شاشی، شو. اس کی آواز میں پستی ہے، بلندی نہیں ہے جیم کی طرح. دیکھیں اج، 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 یہ ہے لاؤڈ آواز. شین میں کیا ہے؟ پستی ہے. اش، اش، اش. پستی ہے اس میں. اس کی آواز نرم ہے. شین کی آواز چلتی ہوئی محسوس ہوتی ہے. چلتی ہوئی جو آواز محسوس ہو نا وہ نرم آواز ہوتی ہے. دیکھیں جیم کی آواز فوراً سے بند ہو رہی ہے، جیم کی آواز اپنے مخرج میں بند ہو رہی ہے. دیکھیں اج، اج چل نہیں رہی، فوراً سے بند ہو گئی ہے. تو جیم کی آواز سخت ہوتی ہے لیکن شین میں کیا ہے؟ نرمی ہے. اش، اش. چلتی ہوئی آواز ہے اس کی. اس کی آواز باریک ہے، اس کی آواز کھلی ہوئی ہوتی ہے. اس کی ادائیگی اتنی آسان نہیں ہے. شین کی ادائیگی بھی کیا ہے؟ پر مشقت ہے، ایزی ٹو پروناؤنس نہیں ہے. اس کی خاص کوالٹی جو ہے وہ جو اور حروف میں نہیں ہے وہ صرف شین میں ہی ہے. وہ کیا ہے کہ اس کی آواز کا مخرج میں پھیل جانا. اس کی آواز اپنے مخرج میں پھیل جاتی ہے، اسپرینگ ساؤنڈ ہوتی ہے اس کی. یہ جو اش، ش، یہ جو ش، یہ اسپرینگ ساؤنڈ ہے اس کی، اور یہ اس کی خاص پہچان ہے. یہ صرف شین میں ہی پائی جاتی ہے اور کسی میں نہیں ہے. کچھ مثالیں دیکھ لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. راشدن. اب را فیٹ ہے، شین اور دال دونوں باریک ہیں، ان کو باریک رکھیے گا. ایسے نہیں پڑھنا راشدن، شا نہیں. راش، ش. راشدن. مشرکین، مشرکین. جلدی سے شین کو بند نہیں کر دینا. مشرکین نہیں، شین میں جو وہ پھیلاؤ ہے وہ آنا چاہیے. حاشرین، حاشرین. یمشون، یمشون.
اب یا غیر مدیہ کو دیکھتے ہیں کہ یا غیر مدیہ یعنی کہ حرکت والی یا متحرک، یا پہ کوئی حرکت ہوگی اسے یا غیر مدیہ کہتے ہیں، یعنی کہ ہم مد نہیں کریں گے اس یا پہ لیکن اس پہ حرکت ہوگی۔ یا غیر مدیہ کی ادائیگی کے وقت زبان کا درمیانہ حصہ نرمی کے ساتھ تالو کے اس حصے کے قریب جاتا ہے، اس میں بھی قریب جا رہا ہے، ٹچ نہیں کر رہا، اس کو غور سے سمجھیں، ٹھیک ہے، اس حصے کے قریب جاتا ہے جو منہ سے قریب اور جیم کے مخرج سے ذرا ہٹ کر ہے۔ یہ آپ پک میں دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ لاسٹ میں انشاءاللہ آپ کو تینوں کا ڈیفرنس دوبارہ پک سے سمجھاؤں گی کہ ان میں ڈیفرنس کیا ہے۔ ادائیگی اور آواز دیکھتے ہیں، اس کو تھوڑا سا لمبا کر کے ادا کرتے جب ہم بطور حرف پڑھتے ہیں، یا ای ای یا یو۔ اب اس کو ایسے نہیں پڑھنا یا یو، اس میں بزنگ ساؤنڈ نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس کو میں ادھر ہی آپ کو کلیئر کروا دوں کہ یا میں بزنگ ساؤنڈ نہیں ہے، آپ ایسے نہیں پڑھیں گے یا یہ جو یہ والی ساؤنڈ نہیں ہے۔ یہ کب پیدا ہوتی ہے؟ جب ہم زبان کا درمیان والا حصہ اوپر چپکا دیتے ہیں۔ تو ہم نے ابھی مخرج میں کیا پڑھا ہے کہ قریب جائے گا لیکن چپکانا نہیں ہے، چپکے گا نہیں۔ اس کا آپ نے بہت خاص دھیان رکھنا ہے۔ میں کافی اسٹوڈنٹس کو سنتی ہوں تو ان کی یا میں بزنگ ساؤنڈ آ رہی ہوتی ہے، اور وہ اس کی مین وجہ بھی یہی ہوتی ہے کہ ہم چپکا رہے ہوتے ہیں تالو کے ساتھ، کیونکہ ہم نے صرف مین مخرج پڑھا ہوا ہوتا ہے کہ وسط اللسان بالمقابل اوپر کا تالو۔ تو ہم تینوں حروف کو ہی جب اوپر چپکانے لگ جائیں گے تو یہ والی ساؤنڈ پیدا ہوگی۔ جیسے شین میں بھی ہم اگر اس کو چپکا دیں گے تو کیسی ساؤنڈ پیدا ہوگی؟ اش، ٹھیک ہے، ایش۔ چپکائیں گے نہیں تو صحیح ساؤنڈ پیدا ہوگی، ورنہ اس میں بھی تھوڑی سی گڑبڑ ہو جائے گی آپ سے۔ تو یا کے لیے بھی کیا آپ نے چپکانا نہیں ہے اوپر زبان کا درمیان والا حصہ، تھوڑا گیپ رکھیں گے تو اس کی ادائیگی درست ہوگی۔ اس کی آواز میں کیا ہے؟ بلندی ہے، ٹھیک ہے، پستی نہیں ہے، لاؤڈ آواز ہے اس کی بھی۔ اس کی آواز نرم ہے، باریک آواز ہے، اس کی آواز کھلی ہوئی ہوتی ہے۔ کچھ مثالیں دیکھ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یدخلون ولیونا۔ اب اس کو ولیجونا، ولیجو، یہ والی ساؤنڈ نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ ولیونا، یحییکم، یکذب۔ اب اس کو زا نہیں بنانا، یکذب، ٹھیک ہے، یکذب، زال ہے، نرمی سے ادا کریں گے۔ اب تینوں کا جو ڈیفرنس ہے وہ ہم دوبارہ سے ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں تینوں پکس کو سامنے رکھ کر۔ اب دیکھیں حروف شجریہ، ان کے نکلنے کا جو مین ایریا ہے وہ ایک ہی ہے، ٹھیک ہے، مین ایریا ایک ہی ہے۔ مین ایریا کیا ہے؟ ان کا مین مخرج ایک ہی ہے، وہ ہے وسط اللسان اور بالمقابل تالو، ٹھیک ہے، لیکن ان کے ادائیگی میں تھوڑا تھوڑا فرق پایا جاتا ہے۔ اسی فرق کی وجہ سے یہ تینوں حروف مختلف ہیں، ان کی شکل و صورت اور نام اور صفات مختلف ہیں۔ کوئی ایک آدھ صفت جو ہے وہ مل سکتی ہے لیکن ساری نہیں۔ اگر ساری ملیں گی تو حروف الگ ہی کیوں ہوگا، وہی ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب جیم کے لیے دیکھیں، وسط اللسان بالمقابل تالو کو جا کے ٹکرا کے واپس آتا ہے تو جیم ادا ہوتا ہے۔ جیم کی آپ پک بھی دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہ کہاں مخرج ہے اس کا؟ یہ وسط اللسان اور اوپر ٹکرا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد شین کے لیے دیکھیں کہ وسط اللسان اور بالمقابل تالو کے بہت قریب جاتا ہے، ٹھیک ہے، وسط اللسان بالمقابل تالو کے بہت قریب جاتی ہے۔ دیکھیں اب وسط اللسان جو ہے وہ تالو کے قریب گئی ہے لیکن چپکی نہیں ہے، آپ یہ گیپ دیکھ سکتے ہیں، آسانی سے آپ کو نظر آ رہا ہوگا، لیکن کیا ہے، ٹکراتا نہیں ہے، وہ ایریا بیچ میں جو ہے وہ خلا رہتا ہے اور آواز مخرج میں پھیل جاتی ہے۔ اب یا کے لیے کیا ہے، آپ پک میں دیکھیں کہ وسط اللسان کا وہ جو ایریا ہے جیم کے حصے سے ذرا منہ کی طرف والا جو ہے نا، وہ آگے کی طرف وہ والا حصہ وہ نرمی سے بالمقابل تالو کے قریب جاتا ہے، ٹچ نہیں کرتا اس میں بھی، اور پھر یہ یا غیر مدیہ جو ہے نرمی کے ساتھ ادا ہوتی ہے۔ یہ دیکھیں آپ تینوں پک میں ڈیفرنس دیکھ سکتے ہیں، جیم کے لیے کیا پوزیشن ہے، شین کے لیے کیا ہے اور یا کے لیے کیا ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو مخرج نمبر 12 جو ہے وہ اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا انشاءاللہ تعالی۔
اس ویک کا آپ کا ہوم ورک ہے سوال نمبر 1 ہے لیسن اچھی طرح سن کے نوٹس مکمل کریں اور کسی کے ساتھ شیئر کریں۔ سوال نمبر 2 ہے کہ مخرج نمبر 12 کن حروف کا مخرج ہے اور ان حروف کو کیا کہتے ہیں۔ سوال نمبر 3 ہے کہ یا مدیہ کون سی ہوتی ہے۔ سوال نمبر 4 شجر سے کیا مراد ہے۔ سوال نمبر 5 ہے کہ جیم شین یا غیر مدیہ کا مخرج، درست تلفظ اور ادائیگی اور مثالیں بتائیں۔ آپ نے مین مخرج نہیں صرف بتانا، جیسے میں نے آپ کو الگ الگ سمجھایا ہے نا، جیسے جیم کا پہلے آپ مخرج بتائیں گے، پھر ادائیگی اور تلفظ بتائیں گی اور ساتھ میں پھر مثالیں پڑھ کے سنائیں گے، اسی طرح شین اور یا غیر مدیہ کا بھی، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 6 کہ جو آیات دی گئی ہیں ان کی اچھے سے پریکٹس کر کے تلاوت سنائیں۔ اوکے، سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔